الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو معلومات کی کمی نہیں، ہر آدمی کے پاس معلومات بہت ہیں۔ اگر کمی ہے تو معمولات کی ہے، عمل نہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھدار بھی سمجھتا ہے، کہتا بھی ہے کہ میرا بڑا نالج ہے، بڑا مطالعہ ہے۔ حالانکہ یہ تصور کرنا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کل ذی علم علیم، ایک جاننے والے سے دوسرا جاننے والا آگے ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ریس لگائے، دوڑ لگائے، بھاگے، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگے کہ وہ کون سی شکل ہے کہ میں اختیار کر لوں اور میری مغفرت ہو جائے، وہ کون سا راہ اور طریقہ ہے کہ میں اختیار کر لوں رب راضی ہو جائے اور میں بچ جاؤں۔ معاشرے میں، دنیا میں ایسا ہے نا کہ جب کوئی آڑا وقت آ جاتا ہے وہ سارے تدابیر اختیار کرتا ہے کہ میں کس طرح بچ سکوں۔ تو اسی طرح
کوئی تدابیر اختیار کرے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ سکوں، جہنم سے بچ جاؤں، اللہ کی رضا مجھے مل جائے۔ سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ دن رات 24 گھنٹے زور لگائے، کوشش کرے، اس سے گناہ نہ ہو۔ بڑا چھوٹا کوئی گناہ نہ ہو، اس سے غلطی نہ ہو، بس یہ انشاءاللہ مقبول ہے۔ عوام ہوں، خواص ہوں، کسی نہ کسی معصیت میں مبتلا پائے جاتے۔ یہ منع نہیں ہے کہ ہم مولوی لوگ بری ہیں، نہیں، کئی سارے گناہوں میں غیبت جیسا گناہ ہے، ہم بھی مبتلا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کی مغفرت حاصل کرنی ہے، ڈھونڈنی ہے، تو کوشش کرے ان سعیکم لشتی۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کوششیں مختلف ہوتی، کسی کی کوشش تو ہے جنت کی طرف، اور کسی کی کوشش ہے جہنم کی طرف۔ کوئی تو دیکھا گیا رب العالمین کا پیغام پہنچانے میں دن رات ایک کیے ہوئے، اور کئیوں کو دیکھا گیا کہ شیطان کا پیغام پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے راہیں دکھا دی، وہدیناہ النجدین، راہ دکھا دی، ایک راہ یہ ہے، ایک یہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی کی راہ بھی بتا دی ہے، برائی کی راہ بھی بتا دی ہے، اختیار دے دیے۔ اللہ مجبور نہیں کرتا۔ جو مغفرت کی راہیں اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب توبہ ہے، کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ اور سبب توبہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، مخلصانہ کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا مرجع لوٹنا ادھر ہی ہے۔ اور جب آدمی توبہ کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ صاف کر دیتا ہے، پر سچے دل سے کرے۔ اگر زبان سے کرے اور دل سے نہ کرے پھر گناہ نہیں مٹتا۔
اللہ رب العالمین تو دل کے بھید کو جانتے ہیں نا، انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ ذات سینے کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے۔ گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے، اگر کبھی یہ سوال اٹھے کہ جی کس کس گناہ سے بچیں، اب بچ تو سکتے نہیں، تو بچنے کی کوشش کریں گے تو بچ سکیں۔ ایک آدمی کے سامنے پلیٹ میں مٹھائی رکھی جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ برفی ہے یا جو کچھ بھی ہے، اب اندازہ تو نہیں ہو رہا لیکن ان میں سے ایک میں زہر ملا ہوا ہے، تو وہ کسی کو بھی نہیں کھائے گا کہ پتہ نہیں کس میں ہے۔ اب اندازہ لگائیں مٹھائی سامنے ہے کیسے بچ گیا؟ جس وقت یہ ہو کہ رب سامنے ہے، آگے جہنم بھی ہے، پکڑ بھی ہے، پھر وہ بدنگاہی سے بچ جائے گا۔ پہلے ایک مرتبہ میں نے مثال دے کے عرض کیا تھا، ایک بزرگ نے ایک صاحب کو پانی کا گلاس دیا اور کہا کہ اس سے ایک قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے، یہاں سے شہر کے فلاں کونے تک جاؤ، اگر پانی گر گیا تو یہ سزا ملے گی۔ وہ یہاں سے پانی لے کے شہر کے اس کونے تک پہنچا، بڑی خوشی سے کہنے لگا دیکھو جی پانی بالکل نہیں گرا۔ بزرگ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اب کتنا عورتوں کو دیکھا راستے میں؟ وہ کہنے لگا جی میں ان کو دیکھتا تو پانی گر جاتا، بازار میں جو کچھ تھا مجھے کوئی پتہ نہیں، میری تو نظر رہی پانی پر۔ تو اگر ہماری نظر اس پر آ جائے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کو پتہ بھی ہے، اللہ باخبر ہے، تو عورتوں کے مجمع سے نکل جائیں گے، بدنگاہی نہیں ہوگی، بدنگاہی نہیں ہوگی۔ ایک کتاب میں پڑھا تصوف کے موتی، اس میں نے دیکھا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی اصلاح کے لیے گیا، پہلے مزاج تھا، اب بھی بعض جگہ ہے لوگ صرف اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں رہیں، زندگی بدلے۔ انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ کھانا دے آؤ، کھانا دینے کے لیے گئی، وہ گھور گھور کے دیکھنے لگا، بزرگ نے دیکھ لیا کہ اس کو غور سے دیکھ رہا ہے، گھور گھور کے بدنگاہی کر رہا ہے، اس نوکرانی سے لونڈی سے کہا یہ دوائی کھا لو اور جتنا بار اسہال آئے نا
آپ نے کسی برتن میں روکنے ہیں۔ اللہ والوں کے علاج کے انداز بھی عجیب ہوتے ہیں۔ دوائی کھائی اور 20 اسہال ان کو آئے۔ آپ اندازہ لگائیں 2-4 اسہال بھی آئیں، پیٹ چل پڑے تو حشر کیا ہو جاتا ہے۔ جب 20 مرتبہ پیٹ چلا تو شکل ہی بگڑ گئی۔ اب اس برتن میں انہوں نے روک کے رکھے ہوئے تھے، اب اسے کہا کہ جیسے کیسے چل سکو روٹی لے جاؤ۔ اب جب اس کے پاس وہ روٹی لے گئی نا تو ایک نظر دیکھ کے منہ پھیر لیے۔ اب بزرگ صاحب تشریف لے آئے، وہاں بیٹھے اور لونڈی سے کہا کہ جو کچھ تجھ سے نکالا واللہ وہی لے آ۔ وہ گئی وہی برتن لے آئی تو اس آدمی سے کہنے لگے کہ اس سے سوا اس کے ہم نے کچھ نہیں نکالا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو دیکھ رہے تھے، اب نہیں دیکھتے، تو آپ پخانے کے متلاشی تھے۔ پہلے دیکھ رہے تھے، اب نہیں دیکھ رہے۔ آپ بھی تو وہی عورت ہے، آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ اب انہوں نے کہا حضرت جی میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو جس وقت یہ ایک تصور بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی عورت سامنے آ بھی گئی تو کبھی بہن نظر آئے گی، کبھی بیٹی نظر آئے گی، بدنگاہی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا سبب مغفرت کا توبہ، توبہ کرے، ہر وقت توبہ میں لگا رہے کہ اللہ میری توبہ۔ بچنے کی تدابیر اختیار کرے، 24 گھنٹے اپنی نگرانی بھی کرے کہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ اور دوسرا سبب مغفرت کا استغفار ہے، استغفار کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں، اور میرے جیسا جو مجسمہ گناہ ہے وہ کتنا استغفار کرے، اس کو کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ اگر وہ 1000 بار بھی کرے تب بھی کم ہے۔ کہ گناہوں کی شرح دیکھے، اس مناسبت سے استغفار کرے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری نیکی اس لائق ہے کہ استغفار کیا جائے، ہمارا نیکی کرنا ہی استغفار کا محتاج ہے۔ تبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے بعد بھی یہی تعلیم دی ہے کہ استغفار کرو۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا نا
کہ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، کلی کی ہے تو زبان کے گناہ دھل گئے، ناک میں پانی دیا ہے تو جب غلط سونگا تھا وہ دھل گئے، چہرہ دھویا ہے تو بدنگاہی کی تھی آنکھوں کے گناہ دھل گئے، کانوں کا مسح کیا تھا تو کانوں کے سنے سنائے سارے گناہ دھل گئے، بازو دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھل گئے، اس کے باوجود فرمایا کہ استغفار کرو، کہ جس لائق دھونا تھا اتباع سنت چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے، نماز کا سلام پھیرے فرض کا، تو حکم ہے کہ ایک بار کہے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، انبیاء کے لیے نہ سمجھنا، امت کو تعلیم دی ہے کہ تمہاری عبادت اس لائق ہے کہ اس پر بھی استغفار کرو۔ ہمارے جیسے 2 نفلیں پڑھنے کے بعد اگڑ جاتے ہیں کہ بڑی نیکی کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں نیکی کرنے کے بعد استغفار کیوں کریں؟ بتایا جاتا ہے کہ اس پہ اجر ملتا ہے، کہتے جب نیکی بنی نہیں اجر کس چیز کا؟ تو آسانی کے لیے ایک مثال سے سمجھ لے، ماشاءاللہ بچے کو سکول بھیجا، سیاہی بھی دی قلم بھی دیا، ماشاءاللہ کہ جاؤ بھائی، وہ واپس آیا ہاتھ بھی کالے کپڑے بھی کالے کر رکھے ہیں اور اس نے لکیریں لگائی ہوئی ہیں، نہ پڑھی جاتی ہیں نہ سمجھی جاتی ہیں، لیکن آ کر کہتا ہے کہ امی ابو میں نے آج لکھائی کی ہے، میں نے آج لکھنا سیکھا ہے۔ وہ لکھائی اس قابل ہے کہ اس پہ انعام ملے، لیکن باپ اس کو انعام دیتا ہے۔ ماں چیز لا کے دیتی ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج بچے نے لکھنا شروع کر دی ہے، ادھر تو خیر ویسے ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر بچہ گھر جائے اور آ کر کہے کہ امی آج میں نے کلمہ یاد کر لیا، اچھا کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں الحمدللہ آج میں نے ایک پارہ مکمل کر لیا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، ادھر یہ ہوتا کیونکہ اس کی اہمیت ہے، ظاہری نفع نظر آتا ہے کہ اس کو فارغ کریں گے پھر پتہ نہیں کیا سے کیا بنے۔ تو یہی ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اور شفقت کہ جیسی کیسی عبادت کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہے، اللہ کی شایان شان نہیں ہے، اللہ حوصلہ رکھنے کے لیے اجر دے دیتے، لو انعام لو، میں نے وہ تمہاری نماز ٹوٹی پھوٹی قبول کر لی ہے، آ جاؤ۔ استغفار کثرت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، آیت پاک اتری، اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا استغفار کرو، تہجد پڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
دعا مانگ رہے تھے، خدایا میں بہت کچھ نہیں مانگتا، اللہ میں اتنا مانگتا ہوں کہ بس میرے گناہوں پہ قلم پھیر۔ اتنا بڑا کتب، کم سے کم 100 مرتبہ استغفار روزانہ ہونا چاہیے۔ جب معافی مانگ لیں گے، آج کا تو چلو دھل گیا، کل اللہ خیر کرے گا۔ اور تیسرا سبب نیکی کرنا، کہ اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی آدمی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، حضور نے فرمایا اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کرو، وہ گناہ دھل جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب نیکی کریں گے برائی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی کوئی خطا ہوئی فوراً کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ توبہ نام اسی کا ہے، گناہ چھوڑ دے، ندامت کرے اور استغفار کر لے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، بس وہ گناہ ختم۔ اولیاء اللہ کی یہی ہے کہ علاج یوں ہی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے آج 10 مرتبہ جھوٹ بولا گیا، کہتے ہر بار 2 نفل پڑھو۔ اب جب 20 نفل پڑھے گا، ایک تو نفس پہ ویسے مار پڑے گی کہ نفل پڑھنے پڑیں گے، اور 20 نفل میں جو اس نے آیات بھی پڑھی، ذکر اذکار بھی کیا، اور لا محالہ سلام پھیرنے کے بعد ضرور دعا بھی مانگے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن بات وہی رہ گئی کہ صرف زبان سے کہتے رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل سے توبہ کی ہے، پھر کام بنے گا۔ تو نیکی کرے، فرائض کی پابندی ہو، واجبات کی پابندی ہو، حقوق اللہ ادا کرتے کرتے حقوق العباد کا خیال کرے، پرواہ نہیں ہوتی۔ بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ جہاں کسی کو اذیت پہنچنے کا امکان ہے، حکم ہے کہ سنت چھوڑنی پڑے، چھوڑو، اذیت نہیں دینی۔ لیکن اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نوافل پڑھنے چاہیے کہ نوافل پڑھیں گے، یہ نوافل کام آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرض کی کمی 70 نفل سے پوری کی جائے گی۔ یہ تو نہ دھوکہ کھانا کہ فرض نہ پڑھے 70 نفل پڑھ لیں گے فرض ادا ہو جائے گا، یوں نہیں ہوتا۔ فرض ادا کیا تھا لیکن مثلاً ادا نہیں، قضا پڑا تھا، غفلت سے پڑا تھا، چلو۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، مجھے اتنا حیرانگی ہوئی، کہنے لگے کہ مولانا آپ کی مسجد کا نمازی اور 6 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت کا بھی نہیں، 6 وقت کا نمازی ہے، یعنی
اشراق بھی پڑھ کے جاتا ہے. 6 وقت کا نمازی ایک قیام میں 3 مرتبہ اس کے ہاتھ چھوٹ گئے. کیوں باندھے ہوتے ہیں؟ کیوں باندھ رکھے تھے؟ کیوں؟ اب یہ ہاتھ باندھنے کا انداز بھی وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح پکڑا ہوا تھا. ایسے کتب کی اللہ کو ضرورت ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام کے طریقے کی پرواہ نہیں بھی نوافل پڑھے جا رہا ہے. 3 مرتبہ وہ بتا رہے تھے قیام کی حالت میں یوں ہاتھ چھوٹ گئے. اتنا غفلت میں، یہ نہیں کہ وہ بیمار تھا یا کوئی اور مسئلہ، یہ غفلت کا عالم ہے. 6 وقت کا نمازی، اور کئی بار اظہار کیا ہے کہ سنت عمل کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، صرف کیا ہے توجہ نہیں، پرواہ ہی نہیں، کہتے کوئی نہیں کوئی نہیں. تو نیکی کرنی چاہیے، نیکی کام آئے گی. نیکیاں جمع ہوں تو جس وقت نامہ اعمال کھولا جائے نیکی نہ ملے، استغفر اللہ. اور چوتھا سبب ہے دعا. اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے. جس کو ہم نے بالکل معمولی سمجھا ہوا ہے، اتنا بھی توجہ سے دعا نہیں مانگتے جتنا توجہ سے مچھر ہٹاتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے.